کیونکہ اس وقت جو حالات مسلمانوں کے چل رہے ہیں، کوئی ایک چیز بھی سیدھی نہیں ہے، نہ دنیا نہ دین، کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ پھر ٹھیک نہ ہونے کی دو قسمیں ہیں، ایک یہ کہ عمل ٹھیک نہ ہو، ایک یہ کہ کانسیپٹ ٹھیک نہ ہو۔ تو ہمارا عمل بھی ٹھیک نہیں ہے، نظریات بھی ٹھیک نہیں ہے۔ انسان کو پہلے پتہ ہونا کہ اچھے کی کیا ڈیفینیشن ہے، برے کی کیا ڈیفینیشن ہے، تاکہ میں برے سے بچوں اور اچھائی کو اپناؤں۔ پھر یہ اگلا مرحلہ ہے کہ اچھائی جب سمجھ میں آ جائے تو وہ بنا کیسے جائے، یہ اگلا مرحلہ ہے۔ ایک آدمی چرس پیتا ہے تو آپ کو اس کی تربیت کے لیے دو کام کرنے پڑیں گے۔ ایک تو یہ کہ اس کو یہ سمجھانا پڑے گا کہ چرس بری چیز ہے، ہو سکتا ہے اس کا کانسیپٹ ہی کلیئر نہ ہو، وہ سمجھتا ہو کہ چرس پینا کیا ہے، وہ پی کے بھی دکھاتا ہوں میں، جب بھی اسٹائل جو ہے نا ایسا ہی ہوتا ہے نا، وہ یہ سمجھتا ہے کہ چرس پینا کوئی اچھا کام ہے، اس سے انسان ریلیکس ہوتا ہے، ڈپریشن اسٹریس ختم ہوتی ہے، اس سے مزے کی نیند آتی ہے۔ تو کیا آپ اس سے چرس چھڑوا سکتے ہو؟ بھائی پہلے اس کی کھوپڑی میں یہ بات بٹھانی پڑے گی کہ چرس پینے سے تمہیں فائدہ نہیں بلکہ نقصان ہو رہا ہے، اور یہ کھوپڑی میں اس وقت بٹھاؤ گے جس وقت اس نے پی بھی نہ ہو۔ پی کے آیا تو پھر یہ بات کھوپڑی میں نہیں بیٹھے گی۔ لیکن اتنا کافی نہیں ہے، اگر آپ نے اس کی کھوپڑی شریف میں یہ بات بٹھا دی، ویسے چرسی کی کھوپڑی شریف ہوتی نہیں ہے، لیکن میں پھر بھی احتراماً اس کو کھوپڑی شریف کہہ رہا ہوں۔ آواز سب کو صاف آ رہی ہے؟ اگر آپ نے اس کی کھوپڑی شریف میں یہ بٹھا بھی دیا کہ چرس بری چیز ہے، تو کیا یہ بٹھانا کافی ہے بھائی اس کو موٹیویٹ کرنا، اس کو طریقہ بتانا، کاؤنسلنگ کی ضرورت ہوگی اس کو کہ بھئی اس طرح سے چھوڑنی ہے، تم نے محنت کرنی پڑے گی، اسٹرگل کرنی پڑے گی اس کو، اور اسٹرگل کے لیے بھی کوئی کاؤنسلنگ کرے گا، سمجھائے گا تو چھوٹے گی، ورنہ آسان نہیں ہے۔ تو میں نے تو یہ ایک مثال دی ہے چرس کی، ہر بیان میں میں مثال چرس ہی کی دیتا ہوں۔ مثال تو مزے کی ہونی چاہیے نا، کیا خیال ہے؟ مثال ایسی ہونی چاہیے سٹا نہ بھی لگاؤ، مزہ اس میں سٹے کا ہے۔ تو ہمارے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ بڑا مسئلہ، خاص طور پر یہ جو ہم پاکستانی اور انڈین لوگ ہیں جنہیں دیسی لوگ کہا جاتا ہے، ان کے ساتھ بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جو مذہب کو فالو کرنے والے لوگ ہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں، جو فالو ہی نہیں کرتے ان کا تو آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے۔ جو مذہب کی ضرورت کو محسوس ہی نہیں کرتے، آخرت پر ایمان ہی نہیں رکھتے، یا اسلام کو مانتے ہی نہیں ہیں، وہ تو بالکل ہی ٹریک سے ہٹے ہوئے لوگ ہیں۔ ان کے لیے تو اللہ نے آخرت میں اعلان کر دیا جہنم کی آگ ہے۔ جس نے بنایا اس کا کھاتے ہو، بنانے والے کو مانتے نہیں ہو، یہ تو بہت بڑا جرم ہے۔ اتنا بڑا جرم ہے نا بنانے والے کا انکار کرنا، اللہ نہیں چھوڑے گا۔ آج آپ یوٹیوب پہ مختلف ڈاکومنٹریز دیکھتے ہیں نا، اللہ کی قدرت کی کیسے کیسے عجائبات ہیں، لیکن ان سیکولر لوگوں کے منہ سے کبھی ایک دفعہ سبحان اللہ نہیں نکلتا، دیکھا ہوگا آپ نے۔ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، اللہ کہتا ہے خود تمہارے اپنے اندر اتنے عجائبات ہیں۔ انسان کی باڈی خود ایک میوزیم ہے، عجائب گھر ہے۔ جس نے بنایا ہے اس کو بھول گئے آپ، اس کا انکار کر دیا، آخرت کا انکار کر دیا، تو پھر تو کوئی حساب ہی نہیں ہے نا۔ ہماری نظر میں وہ شخص اچھا ہو سکتا ہے جو خدا کا منکر ہے، اللہ کی نظر میں وہ اچھا نہیں ہے۔ خدا کا انکار کرنے والے، آخرت کا انکار کرنے والے، کتنے ہی اچھے اعمال ہوں، کتنے ہی اچھے اخلاق ہوں، اللہ نہیں مانتا۔
تو میں ابھی ان لوگوں کی بات نہیں کر رہا جو اسلام کو سرے سے مانتے ہی نہیں ہیں، میں بات کر رہا ہوں ان لوگوں کی جو میں اور آپ ہیں، مانتے ہیں، تبھی تو بیان سننے آئے ہیں نا. کیا خیال ہے بھائی؟ مغرب کی نماز پڑھی، کچھ لوگوں نے سر پہ ٹوپی بھی پہنی، اس کی علامت ہے بھائی تھوڑا تھوڑا اسلام سے کیا رہ گیا ہے؟ رشتہ باقی رہ گیا ہے. تو میں اپنے جیسے، ہم جیسے لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو مانتے ہیں اسلام کو، لیکن اسلام کی تعلیمات کے بارے میں کانسیپٹ کلیئر نہیں ہے. دیکھو، سب سے پہلی بات یہ جو آج ہمارے تنزل اور تباہی کا سبب ہے، مسلمان اور سستی، یہ دو چیزیں ایک ساتھ جمع بولو نہیں ہو سکتی. جو سست ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا، یہ دماغ میں رکھو. مسلمان سست ہے یا نہیں ہے؟ یہ جواب دینے میں بھی سستی ہو رہی ہے تو سوچو کتنے سست ہوں گے. سوال پوچھا جائے اس میں بھی آدھے گھنٹے میں اگر جواب آئے گا تو اس کا آپ نے اپنے عمل سے ثابت کر دیا کہ مسلمان کیا ہے؟ سست. میرے پاس جب بھی کوئی نوجوان آتا ہے نا کہ میں چاہتا ہوں گناہوں کو چھوڑوں، میں چاہتا ہوں یہ کروں، میں چاہتا ہوں وہ کروں، مجھے پتا ہے کہ جب تک یہ سستی نہیں چھوڑے گا کچھ بھی نہیں چھوڑے گا. یہ ہر کام دنیا میں ہمت سے ہوتا ہے. سست آدمی دنیا میں کسی کام کا نہیں ہے، نہ دین کا نہ دنیا کا. میں نے دین پہ دنیا میں چلنے والے جو بہت ایکٹیو تھے، دنیا میں بڑے ایکٹیو تھے، وہ چاہے وہ پیسہ کمانے میں ہو چاہے وہ پڑھائی میں ہو، جب میں نے دیکھا کہ انہوں نے وہ دین کی طرف آئے نا تو دین میں وہ بہت تھوڑے عرصے میں بہت آگے نکل گئے. بہت تھوڑے عرصے میں وہ بہت آگے نکل گئے.